اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے، دین پہ چلنے والا بنائے، سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے نبی سب سے زیادہ عادل، پاک دامن، صادق اللہجہ اور عظیم الامانتہ تھے۔ اس کا اعتراف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، دشمن سب کو ہے۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا اور دور جاہلیت میں آپ کے پاس فیصلے کے لیے مقدمات لائے جاتے تھے۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک بار ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہرقل نے ابو سفیان سے دریافت کیا کہ اے نبی، جو آپ نے یہ بات کہی ہے اس کے کہنے سے پہلے تم لوگ ان پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے۔ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، آپ سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے۔ جس طرح بادشاہوں کے لیے ان کے خدام و حاشیہ بردار کھڑے رہتے ہیں، اس طرح اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے تھے، مسکینوں کی عیادت کرتے تھے، فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، غلام کی دعوت منظور فرماتے تھے، صحابہ کرام میں کسی امتیاز کے بغیر ایک عام آدمی کی طرح بیٹھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود ٹانکتے تھے، اپنے کپڑے خود سیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کے کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کے کام کاج کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑے خود ہی دیکھتے کہ کہیں اس میں کوئی چیز نہ ہو، اپنا کام خود کرتے تھے۔ آپ سب سے بڑھ کر عہد کی پابندی اور صلح رحمی فرماتے تھے، لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور رحم و مربت سے پیش آتے تھے، رہائش اور ادب میں سب سے اچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے زیادہ کشادہ تھا، بد خلقی سے سب سے زیادہ دور و نفور تھے، نہ بازار میں چیختے چلاتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے تھے، کسی کو اپنے پیچھے چلتا ہوا نہ چھوڑتے تھے اور نہ کھانے پینے میں اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں طرفہ اختیار فرماتے تھے، اپنے خادم کا کام خود ہی کر دیتے تھے، کبھی اپنے خادم کو اف نہیں کہا، نہ اس پر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر عتاب فرمایا، مسکینوں سے محبت کرتے تھے اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے تھے، کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ درود حصول عزت۔ یہ درود حصول عزت و عظمت کے لیے بہت اکثیر ہے۔ جو شخص اس درود پاک کو روزانہ صبح فجر اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دے گا۔ ہر شخص اسے احترام کی نظر سے دیکھے گا۔ تلاوت کلام اللہ کے وقت شروع اور آخر میں اسے پڑھنا باعث پاکیزگی دل ہے۔ جب کسی اجتماع میں جائیں تو اس درود کو وہاں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ حفاظت سے واپس لوٹیں گے۔ اگر کسی کے خلاف مقدمہ ہو تو ہر تاریخ پر جاتے ہوئے اس درود شریف کو پڑھے، اور جب جج کے سامنے پیش ہوں تو پھر بھی دل میں یہ درود پڑھتا رہے، انشاءاللہ مقدمے میں کامیابی ہوگی۔ دوران ملازمت اگر کوئی شخص تنگ کرتا ہو تو دفتر میں جا کر اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ہر کام شروع کرنے سے پہلے اسے 21 مرتبہ پڑھیں اور یہ عمل 41 دن تک کریں، انشاءاللہ تنگ کرنے والا مہربان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔